بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. ناظرین، بڑی اہم خبریں. آج کل سیاسی ہلچل جو ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ پہلے سڑکوں پر، سڑکوں سے اسمبلی پر، اسمبلی سے عدلیہ تک پورا ایک بھونچال ہے جو اس وقت سیاست میں آیا ہوا ہے، اور اپنے طور پر حکومت ہر وہ کوشش کر رہی ہے جس سے وہ الیکشن سے فرار حاصل کر لے، اور الیکشن سے فرار کا ہر راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے. ہم اپنے ویلوگز میں بار بار ایک بات کہتے رہے ہیں کہ حکومت کسی صورت بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. حکومت چاہتی ہے کہ وہ الیکشن سے فرار اختیار کرے. الیکشن سے فرار اختیار کر کے وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہر حد کو پار کرنے کی کوشش کی ہے. اب حتیٰ کہ اعلیٰ عدلیہ تک بھی حکومت کی سازشیں جا پہنچی ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اختلافی نوٹ ہمیشہ سے عدلیہ میں معزز جج صاحبان لکھتے رہے ہیں، اور کبھی بھی انہیں اس طرح ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اور جس نوعیت سے جج صاحبان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کسی صورت بھی عدلیہ کے نظام کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اس ساری کوشش میں اگر پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو حکومتی اراکین، حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی، اس لیے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں، تو یہ اس طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں. مریم نواز کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب ریاست داؤ پہ لگ جائے فرق نہیں پڑتا، ریاست کا آئین داؤ پہ لگ جائے فرق نہیں پڑتا، ریاست کا نظام داؤ پہ لگ جائے فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ وہ لوگ جو ریاست کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ فیصلے بھی اپنی جاگیر کی طرح کر رہے ہیں. سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر بھی سوچا جائے تو دیکھیں، عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے ہر ایک کو امید ہوتی ہے کہ جو الجھے ہوئے معاملات ہیں انہیں آئین کے تحت عدلیہ کے جج صاحبان سلجھا سکتے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہے، ایک ایسا اعلیٰ قسم کا معاملہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر انسان کو اتنا حوصلہ دے دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتا بھی ہے، کچھ کرنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں جواب ضرور دینا ہے. اور اعلیٰ عدلیہ نے آئین کا تحفظ کئی جگہ کیا ہے. یہی عدلیہ تھی جب 12 بجے رات کو کھلی تھی اور عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں باقاعدہ جو تھا فیصلے ہوئے تھے، تو اس وقت یہی اپوزیشن تھی جو آج اقتدار میں ہے، وہ جج صاحبان کے قصیدے پڑھ رہی تھی، آئین اور قانون کے محافظ بنے ہوئے تھے، عدلیہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے تھے. آج اپنے مفاد کی باری آئی، اب انہی جج صاحبان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، ان کے فیصلوں کو کوسا بھی جا رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تو عوام کو کوسنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس طرح کے نااہل حکمران اس فیصلے کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئے جنہوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا، مشکل پیدا کر دی، معاشی حالات بگڑ گئے. پاکستان اس سطح پر جا پہنچا جس کا تصور کسی نے نہیں بنایا تھا. اب اگر آپ یہ دیکھیں، فیصلے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ فیصلہ 4-3 سے آیا. کیسے 4-3 سے آ سکتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ایک بینچ تھا، اس میں پہلے 2 جج صاحبان الگ ہوئے تھے، پھر 2 جج صاحبان مزید الگ اس طرح سے ہوئے کہ وہ ان 5 کا حصہ نہیں تھے جنہوں نے اس کیس کو سنا تھا اور 1 مارچ کو ایک فیصلہ دیا تھا. اس میں جو فیصلہ لکھا گیا اس میں بڑا واضح موجود ہے، 3-2 سے فیصلہ سنایا گیا. اب اگر اسے 4-3 سے کوئی بھی کہتا ہے تو اس طرح پھر سارے جج صاحبان جو 15 جج صاحبان ہیں وہ سب کی رائے باری باری لے لی جائے تو پھر ہیئرنگ کی ضرورت نہیں بچتی. میرا خیال ہے کہ ان کے ایک جو ہے رائے شماری کروا کر تو فیصلہ دے دیا جائے. پھر تو ایسا کرنا چاہیے. کیا یہ عدلیہ کے نظام کے لیے درست ہوگا؟ کیا یہ سائلین کے لیے درست ہوگا؟ کیا یہ آئین کے لیے درست ہوگا؟ میرا خیال ہے ایسا ہرگز درست نہیں ہوگا. پراپر ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد جج صاحبان نے فیصلہ دیا، اور جو فیصلہ ہے وہ 3-2 سے آیا. 2 جو اختلافی نوٹ تھے وہ بھی معتبر جج صاحبان تھے، انہیں جو بہتر لگا انہوں نے فیصلہ دیا. لیکن میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اکثریتی فیصلہ یہ تھا. اگر اس لحاظ سے جائیں گے تو پھر تو جو 2 جج صاحبان بینچ سے الگ ہوئے تھے پہلے، وہ بھی اگر واپس آ جائیں گے تو 9 پہ فیصلہ چلا جائے گا. تو پھر تو بات اور پھیلتی چلی جائے گی اور بجائے معاملات حل ہونے کے مزید کمپلیکیٹڈ ہوں گے. اب جو بات تھی، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ فیصلہ 3-2 سے تو بڑا واضح موجود ہے. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج جو انکشافات کیے ہیں عدالت میں وہ بہت خوفناک ہیں. جج صاحب نے جب ریمارکس دیے اور بار بار ایک بات کہی کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے، 90 دن آئین میں
کروانا ہے الیکشن، اس پر سب متفق ہوئے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی بات کہی کہ ہم نے الیکشن کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے بھی کوآپریٹ نہیں کیا۔ ہم نے وزارت دفاع سے کہا تو انہوں نے ہمیں فورس دینے سے انکار کر دیا، ہم نے وزارت خزانہ سے پیسے مانگے، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اب جس سے ہم نے جو بھی کہا وہ ہمیں نہیں دیا گیا، اس لیے ہم نے اسے پوسٹ پون کیا، یہ ملتوی کیا، اور اس کو جو ملتوی کیا لیکن اس کی تاریخ دی جو 8 اکتوبر کی تاریخ دی جائے وہ بھی ایک عارضی تاریخ بنتی ہے۔ اس تاریخ کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ تاریخ ہے، اس لیے کہ 5-6 ماہ بعد کیسے کہہ سکتے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائے گی۔ جو انکشافات کیے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے، اگر وہ کہیں لائیو چل رہے تو عوام تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی۔ یہ تعصب دیا گیا ہم تو 80% جو ہیں وہ دہشت گردوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں، کسی وقت بھی ہم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، جانیں قربان کی ہیں اس دہشت گردی کی کمر توڑنے کے لیے، اور ہماری قابل فورسز نے بار بار یہ بات کہی کہ ہم نے کمر توڑ دی دہشت گردوں کی، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک اس طرح کے حصار میں آ جائے۔ خدا نخواستہ یہ ساری باتیں اگر ہمارے دشمن ممالک اسی طرح سن لیں تو وہ تو کل ہی کہنا شروع کر دیں گے ہم تو پہلے کہتے تھے پاکستان کے نان نیوکلیئر جو اٹامک جتنے بھی ویپنز ہیں وہ مصروف یعنی محفوظ ہیں، اور نہ ہی پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ دوسروں کے لیے محفوظ ہیں، وہ تو کسی وقت بھی یہاں دہشت گرد کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ جو باتیں پہلے کہی جاتی ہیں اور سرجیکل اٹیک کے جو جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں انہیں سچائی میں ڈھالنے کا انہیں ایک موقع مل سکتا ہے۔ تو آج بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے ہیں عدالت میں، جو حقیقت میں ڈرانے والے انکشافات تھے، ایسے انکشافات تھے جو ریاست ہل جاتی ہے، دہل جاتی ہے، جس سے اس طرح کے انکشافات جو ہیں وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کر دی، جو ریاستی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک خوف کی لہر ہے جو سننے والوں کو یقیناً محسوس ہوئی ہے۔ پاکستان بڑی عظیم ریاست ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کی مضبوط فوج بھی ہے، ہمیں نہ تو کوئی باہر کی ریاست نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہمیں ختم کر سکتا ہے۔ ہماری قوم نے بڑی یعنی کہنے کے مضبوط عزم کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم 80%، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس یہ پیش کی ہیں جو وہ بڑی خطرناک نوعیت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ الیکشن سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس قسم کے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہ تو ریاست کی سالمیت پر بھی سوال آ جائے گا۔ تو اپنے مفاد کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کا کام کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ حکومت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو۔ یہ ادارے، یہ حکومتیں اس ریاست کے ساتھ ہے، ریاست مضبوط ہے تو ادارے بھی مضبوط ہیں اور حکومت بھی مضبوط ہے۔ اگر ادارے کمزور ہوں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ الیکشن سے فرار کا بہانہ ہے، الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سول مارشاء اللہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس طرح مارشاء اللہ میں ڈکٹیٹر آ کر یہ کہتے تھے ہم 90 دن الیکشن کروائیں گے، اس کے بعد وہ مکر جاتے تھے اور مختلف بہانے بنا کر 11 سال تک الیکشن ٹال جاتے تھے۔ اس وقت موجودہ یہ جو کھچڑی قسم کی حکومت ہے یہ بھی یہی چاہتی ہے کہ انہیں الیکشن میں نہ جانا پڑے، اس لیے کہ الیکشن میں جانے کے لیے عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے یہ 11 ماہ اور 20 دن میں وہ دنیا جانتی ہے کہ لوگوں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک بلند ہو رہی ہیں، لوگوں کی آہیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، اور یقین کریں جو آہ دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، وہ بارگاہ الہیہ تک جاتی ہے۔ غربت کی لکیر سے لوگوں کو نیچے پھینک دیا ہے، تو یہ الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا، مریم نواز کی خواہش پر یہ حکومت فیصلے کر رہی ہے، ریاستیں کسی کی خواہش پر نہیں چلتی، وہ آئین کے مطابق چلتی ہیں، دستور کے مطابق چلتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان آئین کی پاسداری کریں گے اور وہی فیصلہ دیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہوگا۔ عدلیہ کو یہ بات سمجھنی بھی چاہیے کہ عوام اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ہے اور پوری طرح سے انہیں سپورٹ حاصل ہے عوام کی۔ 22 کروڑ عوام چاہتی ہے کہ اس ملک میں وقت پر الیکشن ہو تاکہ یہ ہجانی کیفیت ختم ہو اور لوگوں کو حق ملے ان کے ووٹ کا، اور وہ اپنی مرضی سے اپنا حکمران چن لیں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے، یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے، اور جمہوریت یاد رکھے جیسا کہ چیف جسٹس بھی کمنٹس دیے اور کہا کہ جمہوری حکومتیں بغیر الیکشن کے نہیں آ سکتی، تو الیکشن جمہوریت کے تسلسل کے لیے بھی ضروری ہے، جمہوریت کی آبیاری کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ عدلیہ امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کی پاسداری کرے گی اور وہی فیصلہ دے گی جو آئین اور قانون کے تحت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔